حي على الفلاح حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، یا ایک سوال ہم اس طرح بھی قائم کر لیتے ہیں، یعنی ہمیں رسول کی ضرورت کیا ہے۔ اور دیکھیں، رسول کی آمد کا سلسلہ انسان کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ جو پہلا انسان تھا وہ پہلا نبی تھا، پہلا جو انسان تھا وہ پہلا نبی تھا۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جو جاری ہوا ہے، تو اس میں ایک طویل زمانہ بیت گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لِكُلِّ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے لیکن اس میں رسول، ان کے لیے رسول آیا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم رسول نہیں بھیجتے جب تک، ہم کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس میں کوئی رسول کو ہم نہ بھجوا دیں۔ تو جب رسول آ جاتا ہے انسان پر عذاب، یہ یعنی سادی سی بات ہے، آسان بات ہے کہ انسانوں پر عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک ان میں کوئی رسول نہ آ جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی پر عذاب نہیں نازل کرتے جب تک ان میں کوئی رسول، کوئی خبر دینے والا نہ بھجوا دے۔ رسول اور نبی دونوں مطلب انبیاء اور رسول ہیں، ان میں اس میں لفظی اختلاف نہیں جاتا، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور نبی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں، نبی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ انسان کو ایک خبر دینے والی ہستی ہوتی ہے۔ اور قرآن کے آغاز، جب قرآن کا آغاز ہو رہا تھا، پہلی وحی آ رہی تھی، تو اس میں کیا تھا؟ وحی کی ضرورت اس میں بیان کی گئی تھی، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ تعلیم دی ہے جو اس کو علم نہیں تھی۔ ایک بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی جو وہ باتیں جو ہم اپنی قوت اور عقل سے ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے ہمیں نبی کی ذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ آج ہم نبی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے عام طور پہ، یعنی بس وہ تو ہماری حساب کتاب جو ہے وہ تو ایک پیدائشی مسلمان کا ہے، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں، پھر نہ کوئی اپنے دین پر سوچتا ہے، یعنی ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اسی طرح یعنی تمام دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، عام طور پہ لوگ اپنے مذہب یا دین کے بارے میں سوچ سمجھ سے کام لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، دین کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر اس کو صحیح طریقے سے فالو بھی نہیں کرتے۔ جب آپ ایک چیز کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو اس کو فالو کیسے کریں گے؟ ہم اسلام کے فالوور نہیں ہیں، ہم اپنے رواج کے فالوور ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے فالوور نہیں ہیں۔ ہم اپنا جو گھر میں ہمیں ماں باپ نے بتا دیا ہے، بس اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا ملا ہے؟ ایک روایتی دین ملا ہے، ایک روایتی اسلام ملا ہے ماں باپ سے ہمارے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر میں ایسی بات کہہ رہا ہوں،
ظاہر ہے کہ اس میں آبا و اجداد پہ تنقید آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آبا و اجداد کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدون۔ جب نبی پوچھتا ہے اپنی امت سے یا اپنے لوگوں سے کہ بھئی تم کیوں ایسا کر رہے ہو، تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو، تو ان کا جواب یہ تھا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے۔ تو یہ ایک بات جو ہے آپ دیکھ لیں، اور یعنی اس کو آپ محسوس کریں کہ ہم بھی تقریباً اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ اپنے دین پر ہم نے کبھی سوچا ہے، نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے ہم پھر کس چیز کے متعلق سوچتے ہیں؟ اگر دین کے متعلق ہم نہیں سوچتے اور کلمہ طیبہ کے متعلق نہیں سوچتے، کسی چیز کے، یعنی جس چیز کا تعلق جو ہے ہمارے باطن سے ہے، اس پہ ہم سوچ و بچار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، جس چیز کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے اس پہ ہم سوچ و بچار کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا بھی اکثر ہماری فکریں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں، دنیاوی فکریں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کی ظاہری تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے کہاں داخل کرائیں گے۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کی اچھی سکولنگ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اچھی سکولنگ کریں تاکہ یہ اچھا پڑھ لکھ جائے، تاکہ یہ اچھا ایک بزنس مین بن جائے، تاکہ یہ ایک اچھا بیوروکریٹ بن جائے یا کوئی نوکری سے اچھی مل جائے۔ ظاہر ہے، تو دیکھیں ہماری ساری توجہ جو ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے درس میں بھی کہا تھا کہ ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن سے ہم غافل ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ بہرحال ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ رسول کی ضرورت کیا ہے، رسول کیوں آتے ہیں، کیا بتاتے ہیں وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں رسول جو مقصود دیتے ہیں اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے یعنی جان لینی چاہیے۔ اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، اور ہماری حقیقت بھی باطن ہے، ہماری حقیقت بھی باطن ہے۔ اصل میں ہم باطن ہیں، اصل میں ہماری روح ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ جسم اور روح کا اتصال، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایک زندگی، لیکن یہ ایک ظاہری زندگی ہے۔ لیکن جب اس کا فراق ہو جائے، جدائی ہو جائے جسم اور روح میں، تو ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ موت واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو یعنی انسان کے ظاہر کو فنا ہے، لیکن باطن کو اس کی فنا نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی انسان ظاہری طور پر تو اس کے اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں، اور موت کیا ہے؟ یہ روح کی جسم سے جدائی کا نام کیا ہے؟ موت۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ رسول کی کیا ضرورت ہے، تو اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رسول کی ضرورت ہماری روح کے لیے ہے۔ یعنی رسول ہماری روح کو مخاطب کرتا ہے کہ اے روح یا اے انسان، تمہاری منزل جو ہے وہ روح ہے، چلو میرے ساتھ چلو، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتے ہیں اور ایک روشن چراغ ہے رسول کی ذات جو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔